नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे महबूबा जंग लग गया मेरी तलवार को, जंग लग गया, कोई मौका मिले, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानब है? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम्हारी जानब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाज़े तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे। हम खुशकियों दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा हुजूर हम वो नहीं है कि जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला उठे और क्या खूबसूरत अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुरैश मक्का से। तो सहाबी का वजद देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, दियो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते, महबूबा हुक्म करे मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार, मैं तो अनदेखी जगहों पे तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करे किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए, हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो आप उठो चले, ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्हा मुजाहिद हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन नबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो और मनाने का अंदाज क्या है। जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं। नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे ज़रब लगेगी। हजरत उमैर बिन नबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा ले, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती। करा लेते, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई, सुभान अल्लाह कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا، قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ حق ہوئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ خیر ہی کرے، ہمارے ہاں تو روز نیا بہانہ آتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانہ ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت، جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے۔ اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے، زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر،
حفیظ جلندری، ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے، وہاں ختم ہوا، اور تاریخ کا عجیب حوالہ دے کے حضور کو شہید کرنے آئے۔ دو کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہیں، ہمارے حوض سے ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو پینے دو، ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کی جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ کہا نہیں، پینے دو انہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا، کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے۔ جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا، اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی۔ آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ۔ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں۔ اب وہ شخص آیا، جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 زرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے، میری پوری سن تو لے، تبصرہ تو نے شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا چل سنا پوری۔ اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک، میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے، مصلی پہ شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہے تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہیں، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے، ایک چھپر، ایک عریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی، عریش کی جس میں حضور تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا، کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزار دی۔ کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے، کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے، میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما۔ ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں۔ حضرت علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا
5,000 भेजे हैं। तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, निरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे, सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे आते, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में, इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद। सारे बोलिए भाई। आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाए। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, पहले 1,000 फिर 3,000 फिर 5,000 फरिश्ते आए और जौक दर जौक फरिश्ते आए। कहते हैं सरकार सारी रात रोते रहे, सारी रात। तेरे सिर्फ असले से ही अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तूने एटम बम बना लिया और तौफीक ईद की नमाज की भी नहीं, इससे थोड़ी मदद आएगी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत को दर्श दिया, असला भी जमा करना, ताकत भी इकट्ठी करना, सफे भी बनाना, अपने अंदर इत्तेहाद भी पैदा करना। लेकिन अगर तुमने कुफर पर गलबा हासिल करना है तो उसके लिए खुदाई मदद की जरूरत होगी। अगर तुमसे अल्लाह की मदद रूठ गई तो जितने मर्जी असले जमा करते फिरो, जितनी मर्जी ताकतें इकट्ठी करते फिरो, तो जिस कदर मर्जी तुम एटम बम बनाते फिरो, जब खुदाई मदद ही तुम्हारे साथ नहीं तो कैसे निजाम चले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं सारी रात, हत्ता कि मैं बेचैन हो गया। हुजूर सजदे में थे तो मैं हुजूर के ऊपर लेट गया। मैंने कहा महबूब बस करें, उठ के देखे तो सही मेरे अल्लाह ने कितनी मदद नाज़िल फरमा दी है। सुबह रसूल पाक तशरीफ लाए, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, किताबों के नाम याद रहेंगे। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, कहते हैं हुजूर उठे और एक दिन पहले छड़ी लेके मैदान में आए, एक दिन पहले उठे। देखो मेरे महबूब के इल्म की शान। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद। और हमारे एक शेख थे अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है। वो फरमाया करते थे, इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। राज माना, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। एक दिन पहले हुजूर मैदान में आए, सही मुस्लिम की हदीस है, और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक में छड़ी है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर मैदान में आए और हुजूर ने लकीर खींची, फरमाया कल यहाँ अबू जाल मरेगा। कब मरेगा? यहाँ मरेगा। फरमाया यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा। हजरत अनस फरमाते हैं मेरी लकीरों पे नजर थी, लोग जंग लड़ते रहे, मैं लकीरें देखता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा वही आके मरा है, जो मरा है वही आके। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा है वहीं आके मरा है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सुबह उठ के सफ बंदी बनवाई। हुजूर ने अपने हाथ के अंदर छड़ी ले ली और मैं चलो अभी सफे सीधी करो। क्या करो? करानी चाहिए ना सफे सीधी, हमें कर भी लेनी चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया तुम सफे सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल सीधे कर देगा। तो यहाँ सीधे कराने वाले होते हैं, करने वाला। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए सफे सीधी करते हो तो रब तो तुम्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। हुजूर सफे सीधी करा रहे थे। हजरत सवाद अंसारी एक सहाबी थे, तो पेट उनका बड़ा था। हुजूर ने छड़ी रखी, फरमाया पीछे हट थोड़ा सा, बड़ा पेट था। छड़ी लगाई ना तो कहने लगे हुजूर क्यों मारी है छड़ी आपने मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल नाराज ना हो, बदला ले ले। कहने लगे लाएं दे बदला। हुजूर ने छड़ी पकड़ाई तो कहने लगे कपड़ा हटाएं। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जिसमें अकदस चूमने लगे। कहने लगे महबूबा पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या बनना है। मैंने कहा जाती जाते बोसे ले लूं।
بوسہ ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم۔ اور یہ واقعات کئی صحابہ کے، حضرت عکاشہ بن محصن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں، بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں، دو صحابی تھے، ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل۔ یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس، ابو جہل کی ملاقات ہو گئی، جنگ میں جا رہے ہو، اپنے نبی کے لیے آئے ہو، مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے، جاؤ، وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے۔ یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے، ہمیں تو یہاں کے پتہ چلا ضرورت پڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا، اب تم نہیں لڑو گے۔ کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی، وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہم دو مجاہد کاٹتے، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ تین آئے، کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے۔ نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا، کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو۔ برادری کا بڑا شوق تھا نا، قریش بھی۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارا جدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے، ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو۔ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو۔ شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا چلو، ابو عبادہ بھی اٹھے، تینوں صحابی اٹھے۔ حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا، باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے، دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے، مارا، حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا، اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے، کہنے لگے سونے یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں، غلام بچا کے لے آیا ہوں، یہ میں لے آیا ہوں آپ، یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ۔ اب جنگ کا نکارہ بجا، کہاں ہزار؟ ایک مورخ کہنے لگا نہیں پورا 1000 نہیں تھا، 950 تھا۔ میں کہا چل تو 900 کر لے یار، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ؟ اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی، امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو، جناب بلال کے قابو ہی آ گیا، حضرت بلال کے قابو آ گئے، کہنے لگا معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، دوڑنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے، فرمایا سب کو دینی ہے، اس ظالم کو نہیں دینی۔ پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، پکڑ کے مارا، فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا۔ اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں، اور حسین لفظ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے، اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے، کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا، تلوار اونچی تھی اس سے، اور آئے، اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ، آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے، کہا تم کیا کرو گے؟ تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، کہنے لگے مریں گے۔ زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے، پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ان کا جواب کیا ہے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، چھوڑیں گے نہیں، جانا ضرور ہے، اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا، جانا ضرور ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ